رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کے فضائل اور مبارک نام بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ محمد محمود ہیں، یعنی وہ ہستی ہیں جن کی ہر زمانے کے اندر تعریف کی جاتی رہی، ہر وقت تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ حامد بھی ہیں، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے بھی ہیں، اور یہ بھی ہم اپنے سلسلوں کے اندر بتا چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام پچھلی کتابوں میں بھی مذکور ہیں، توریت اور جو زبور وغیرہ کے حوالے سے کچھ نام، انجیل کے حوالے سے کچھ نام ہم نے پیچھے سنے تھے۔ اسی طرح حضرت شعیہ علیہ السلام، ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ذکر کیا گیا ہے، مشقح، جس کا معنی عربی زبان کے اندر محمد بنتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والی، اور وہ ہستی کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس میں یوں تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ میرے وہ بندے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن سے میں راضی ہوں اور میں ان پر کتاب نازل کروں گا، اپنی وحی نازل کروں گا، وہ امتوں میں، لوگوں میں میرے عدل کو ظاہر کریں گے اور لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیں گے، نہ تو وہ کھل کھلا کر زور سے قہقہ لگا کر ہنسیں گے، اور نہ ہی بازاروں کے اندر ان کی آواز کو سنا جائے گا، یعنی بلند آواز سے وہ بازاروں میں گفتگو نہیں کریں گے۔ اور ان کے ذریعے جو اندھی آنکھیں ہیں اور جو دل جن کے اوپر غلاف پڑے ہوئے ہیں اور جو کان جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو حق سننے سے غافل ہیں، حق سننے سے قاصر ہیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں غفلت کے پردوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کھول دیں گے۔ مزید اسی کتاب کے اندر ہے کہ وما اعطیہ لا اعطی احدا، جو میں ان کو عطا کروں گا وہ میں کسی کو عطا نہیں کروں گا۔ مشقح بحمد اللہ تعالی حمدا جدیدا، یعنی وہ مشقہ ہیں، مشقہ یعنی محمد ہیں، اور وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ذریعے جن کی تعریف کی گئی ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی تو اس وجہ سے لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ محمد ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ مشقح نام یہاں ذکر کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان و شوکت بیان کی گئی ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ہستی کہ جس کی تعریف کی جائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مشہور و معروف نام جو زبانوں پر عام ہوتا ہے اور ہمارے یہاں عام طور پہ رکھا جاتا ہے وہ ہے المصطفیٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہوا من اشہر اسمائہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور ترین ناموں میں سے ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جس کو چن لیا گیا ہو، یعنی صفوتن سے نکلا ہے، کسی چیز کا ملخص، کسی چیز کو جب اس میں سے بہترین کوئی چیز نکال کے سامنے لائی جائے، یعنی بہت ساری تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں کوئی چیز ہو اور اس میں سے بہترین، جس کو کریم بولتے ہیں ہم، کہ اس کو چن لیا جائے، اس کو نکال لیا جائے، تو ایسی چیز کو عربی میں صفوتن بولتے ہیں، اور اسی سے مصطفیٰ نکلا، یعنی وہ ہستی کہ جس کو تمام مخلوق میں سے چن لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یقیناً وہ ذات ہے کہ جو تمام مخلوق سے چنی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کو یہ ہر زمانے میں بہترین لوگوں کے اندر رکھا، یعنی آپ کے آبا و اجداد یہ سارے کے سارے بہترین ترین لوگوں میں سے تھے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا، یعنی عرب میں قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا گیا، بنو ہاشم میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا، اختیار کیا گیا، پسند کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے معزز اور مکرم ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، یہاں ان کی ایک حدیث مبارکہ میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا چنا ہوا ہے۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل امین نے یہ کہا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا، دیکھ ڈالا۔ قلب یہ تقلیب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ دینا کسی چیز کو، اور یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے غور کیا، اچھی طریقے سے زمین کے تمام گوشوں کے اندر دیکھا۔ فلم اجد رجلا احدا افضل من محمد، میں نے کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا، اور کوئی گھرانہ میں نے بنو ہاشم سے افضل نہیں دیکھا۔ یہ جبریل امین علیہ السلام اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں خوبیاں رکھ کے ان کو چنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اہل بیت کا مقام مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، مخلوق میں سے ان کو اختیار کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ تم لوگ، اے لوگو، تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور اس رسول کی خوب تعظیم کرو، وتعزروہ، ان کی خوب تعظیم کرو، وتوقروہ، اور خوب ان کی توقیر کرو، خوب ان کی عزت کرو۔ یہاں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وتعزروہ میں جو ضمیر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب عزت کرو۔ تو یہ وتعزروہ، اسی سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام مبارک ذکر کیا ہے معزر، یعنی وہ ہستی کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے، وہ ہستی کہ جس کی توقیر کی جاتی ہے، وہ ہستی کہ جس کی عزت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، اور یقیناً اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی اور آپ کے بارے میں یہ حکم دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ جو ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں ان کا خوب ادب کرتے ہیں، خوب ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کی نصرت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یقیناً وہ ذات ہے کہ جن کی تعظیم و تکریم اور جن کی بارگاہ کے آداب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، لوگوں کو سکھائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ سورۃ الحجرات کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان والوں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، یعنی ان کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہو، ایسی بلند کہ جس سے ان کی بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہو، بے ادبی کا شبہ ہوتا ہو، ایسی آواز بالکل بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو بلند آواز سے ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ادب و احترام کے ساتھ ان کو پکارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو،
یعنی تم میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارنے کا انداز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح نہ پکارو بلکہ تعظیم و تکریم کے ساتھ پکارو۔ یعنی علماء فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو تو یوں کہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا امام المتقین۔ اس طرح کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، نام لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پکارا جائے، یعنی یا محمد کہنے کی جگہ یا رسول اللہ کہا جائے، یا حبیب اللہ کہا جائے، یا رحمت للعالمین کہا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے۔ اور بہت سارے نام ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں آخر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انتہائی خوبصورت نام جو مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں بھی آپ داخل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہمیں اس مقام کی باادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے تھوڑے ہی آگے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک نام لکھا ہے النور۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، اور علماء نے بکثرت اپنی کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کو ذکر کیا ہے۔ نور پہلے سمجھ لیں کہ کہتے کس کو ہیں۔ نور اصل میں کہتے ہیں کہ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی دے، دوسروں کو روشن کر دے، تو ایسی چیز کو نور کہا جاتا ہے۔ جیسے لائٹ ہے، اب یہ خود بھی روشن ہے اور جب اس کی روشنی یہاں پر پڑ رہی ہے تو اس سے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو اس کو نور کہا جاتا ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، اس کی روشنی ہے کہ یہ خود بھی روشن ہے، اور جہاں جہاں ان کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں ان کی روشنی پڑتی ہے، وہ مقام روشن ہو جاتا ہے، وہاں پہ چلنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک نور یہ ہوتا ہے کہ جو خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرنے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ ایسے نور کو نور حسی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نور وہ ہوتا ہے کہ جو عقلی اعتبار سے ہوتا ہے، جس کو نور معنوی بھی کہتے ہیں، نور عقلی بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن ہے، قرآن خود بھی نور ہے، اور قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ ملتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اس کے ذریعے سے روشن ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل روشن ہیں، نور ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ احادیث طیبہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ ساری کی ساری نور کہلاتی ہیں۔ ان کو نور عقلی اور نور معنوی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علماء نے دونوں اعتبار سے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور معنوی بھی تھے اور نور حسی بھی تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، یعنی قرآن مجید روشن کتاب آئی۔ اور نور سے مراد مفسرین کی ایک تعداد ہے، یعنی جمہور مفسرین نے یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر لفظ نور کا اطلاق یہ تو بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال۔ تو یہاں پہ جو اللہ کے نور کو بیان کیا ہے، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ پر جو نور کا اطلاق ہے اس کا انکار کرنا یہ تو بالکل نادانی ہے۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور حسی ہیں یا نور معنوی، اور تو معنوی کے اعتبار سے تو کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یقیناً ایسی ذات گرامی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ آپ نے ہدایت کے راستوں کو روشن کیا ہوا ہے، جنت کے راستوں کو روشن کیا ہوا ہے کہ جس پر چل کر بندہ جنت تک پہنچ سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بھی پڑھنے والا، سمجھنے والا اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نور حسی کی بات کریں تو آپ کے جسم اقدس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ انور المتجرد تھے، یعنی جس مقام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے احرام کے اندر ہے، تو احرام میں چادر بعض اوقات یہ پیٹ کے پاس سے ہٹتی ہے، تو جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس جھلکتا وہاں پر نور ہوتا تھا،
روشنی ہوتی تھی، چمکتا تھا۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صفت لکھی ہے کہ آپ ازہر اللون تھے، چمکتی ہوئی رنگت والے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا جسے دیکھا جاتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حلیے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اندر تیر رہا ہوتا تھا، یعنی ایسا روشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی، آپ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے وہ چیز روشن ہو جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں دی ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور حسی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ نور اور بشر، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر یعنی انسان بھی ہیں اور نور بھی ہیں، اور نور اور بشر کا ایک جگہ پر اجتماع یعنی دونوں کا جمع ہونا یہ ممنوع نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی چیز ہو سکتے ہیں، یعنی بشر بھی ہوں اور ساتھ میں نور بھی ہوں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یہ موجود ہے سورہ مریم کے اندر، تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ علیحدہ ہوئی تو ہم نے ان کی طرف اپنا خاص روحانی بھیجا، فرشتہ بھیجا، اور فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے لیے کامل مرد کی صورت کے اندر ظاہر ہوئے۔ جبریل امین یہ بالاتفاق نور ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جبریل امین علیہ السلام یہاں پر انسانی صورت کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، تو ان کے پاس آنے کے واقعات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ وہ انسانی صورت کے اندر آئے تھے۔ تو فرشتے یہ انسانی صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتے رہے۔ جبریل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، دیگر اور صورتوں کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھنا کہ نور اور بشر کو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، منافی ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بشر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن آپ افضل البشر ہیں، تمام لوگوں میں افضل ہیں، سید البشر ہیں، تمام لوگوں کے سردار ہیں، خیر البشر ہیں، تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ بشریت کا اعتقاد ہے، لیکن یہ چیز اس کے مخالف نہیں ہے کہ آپ نور نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت نور سے ہے، نور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، دائیں بھی نور کر دے، بائیں بھی نور کر دے، اوپر بھی نور کر دے، نیچے بھی نور کر دے، میرے گوشت کے اندر نور تو میری ہڈیوں میں نور۔ ایک ایک چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں نور ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہنے میں کسی طرح کا کوئی شائبہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور حسی اور نور معنوی دونوں سے برکات نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روشن، مبارک، پر نور، منور چہرہ اقدس کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات یہ ہمیشہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ،